شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی حیدرآباد سے شیئر کر رہی ہیں روبینہ کہتی ہے، میں حیدرآباد کی رہنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہانی آج سے 6 سال پہلے کی ہے۔ میں ایک ہاسپٹل میں نرسنگ کی جاب کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، رات 8 بجے کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں کے ہاسپٹل میں ایک فیمیل کو لایا گیا۔ اس کے ساتھ اس کی فیملی بھی تھی۔ وہ بہت زیادہ بیمار تھی، اس کو کچھ بہت زیادہ پرابلم تھی شاید، تو وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور بہت زیادہ رو رہی تھی اونچا۔ اس وقت اس کا چہرہ ان لوگوں نے ڈھکا ہوا تھا اور اس کو ایک چارپائی کے اوپر لٹا کر وہ لوگ لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد پھر اس کو اسٹریچر کے تھرو ہم لوگوں نے وارڈ میں شفٹ کیا۔ ڈاکٹرز بھی آ گئے۔ جب ان لوگوں نے اس کو چیک کیا، اس کے بعد ہم لوگوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ اس کو 48 آورز کے لیے انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا، اور اس کو یہ فلاں میڈیسن اس ٹائم پر آپ لوگوں نے دینی ہے۔ اس وارڈ میں اس رات میری ہی ڈیوٹی تھی۔ تقریباً 10:30 بجے میں نے اس کو فرسٹ میڈیسن دینے جانا تھا۔ جب میں اس وارڈ میں گئی جس میں وہ ایڈمٹ تھی، وہاں پر اور بھی پیشنٹس تھے۔ اس کا جو بیڈ تھا وہ بالکل دیوار کے کونے والا تھا۔ میں اس طرف گئی تو اس نے دوسری طرف فیس کیا ہوا تھا۔ میں نے اس کو بلایا، اس کا حال چال پوچھنا چاہا، مگر اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے ساتھ جو اس کے ریلیٹیوز اور فیملی تھے، ان میں سے وہ لوگ کھانا کھانے شاید باہر گئے ہوئے تھے۔ اس وقت وہ اکیلی تھی وہاں پر۔ جیسے میں نے اس کو ہلا جلا کر اپنی طرف کرنا چاہا تو اس نے جب میری طرف اپنی سائڈ ٹرن کی، میں اس کو دیکھ کے ڈر گئی۔ وہ اس کے نئے نقش بہت زیادہ نارمل نہیں تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے چہرے سے دیکھ کر مجھے خوف آنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، رنگ بہت زیادہ اس کا ڈارک تھا، اتنا کالا رنگ تھا اس میں۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں اور آنکھیں بہت زیادہ بڑی بھی تھیں، بہت بڑے بڑے آئی برو، نوز اور لپس میں بہت زیادہ گیپ، اور جو لپس تھے وہ بھی بہت بڑے تھے۔ تھوڑی سی میں گھبرا گئی۔ اس وقت وارڈ میں جتنے بھی پیشنٹ تھے تقریباً سو رہے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ میڈیسن لے لو۔ اس کو میں نے میڈیسن دی، اس نے وہ میڈیسن لے لی۔ اس کے بعد میں نے اس کو تھوڑا سا چیک کیا اور پھر وہ وہیں پر لیٹ گئی اور میں باہر آ گئی واپس۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اس کو دیکھ کر، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون ہے۔ وہ بہت زیادہ پرسرار سی لگ رہی تھی، بہت مسٹیریس۔ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کو میری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، میں اس کو کیا کہہ رہی تھی۔ اشاروں سے سمجھانا پڑ رہا تھا مجھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے جو فیملی تھی اس میں ایک اور فیمیل تھی اور ایک آدمی بھی تھا، وہ لوگ آ گئے اس کے پاس۔ اب تھوڑی دیر کے بعد تقریباً 12:30 بجے کا ٹائم تھا، مجھے ایک دفعہ پھر اس کو چیک کرنا تھا جا کر۔ جیسے ہی میں ان کے پاس گئی، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ لوگ کس زبان میں باتیں کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہے، وہ بھی ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، لیکن وہ کیا زبان تھی وہ میں نہیں سمجھ سکی۔ ان سب کے ہاتھ ایک جیسے ہی تھے، بہت بڑے بڑے ان لوگوں کے ہاتھ تھے، اور وہ جو عورت تھی وہ بھی اپنا فیس ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وہ جو آدمی تھا اس کی ہائٹ بھی بہت لمبی تھی اور اس کا چہرہ اس طرح سے نہیں تھا، لیکن اس کے بھی نوز میں اور لپس میں کافی گیپ تھا، آئی بروز میں کافی گیپ تھا۔ میں نے فرسٹ ٹائم ایسے لوگ دیکھے تھے اپنی لائف میں۔ میں نے اس کو چیک کیا، میں اس کو چیک کرتی رہی، وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے 1-2 باتیں بھی پوچھی، اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اور اس کا جو باڈی ٹمپریچر تھا وہ بھی بہت زیادہ وارم تھا، نارمل سے زیادہ اس کا ہائی ٹمپریچر شو ہو رہا تھا، شاید اس کو فیور تھا۔ اس کو کوئی ایسا ایشو تھا کہ اس کی سرجری ہونی تھی 2 دن کے بعد، تو اس کو 2 دن کے لیے انڈر آبزرویشن وہیں پر رکھنا تھا۔ خیر میں چلی گئی، میری نائٹ ڈیوٹی تھی، تقریباً 1:30 پونے 2 بجے کا ٹائم تھا۔
ہم لوگ وہیں پر تھے ریسیپشن پر، میں تھی، میرے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو وہ جو لڑکی تھی وہ بالکل سامنے وارڈ کے دروازے میں کھڑی ہو کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنی ہارر لگ رہی تھی کہ اس کو دیکھ کر میں اتنی ڈر گئی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا شاید میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، اور جب وہ بیڈ پر تھی تو اس کی ہائٹ نارمل تھی، اور جب وہ کھڑی ہوئی تھی تو اس کی ہائٹ بہت زیادہ لمبی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی زیادہ وائٹ لگ رہی تھیں دور سے، میں اس کو دیکھ کے بہت ڈر گئی۔ میں نے اپنی کولیگ کو کہا کہ یہ تو وہی جو آج جس کو لے کر آئے ہیں، یہ تو وہی سامنے کھڑی ہے، یہ ایسے کیوں کھڑی ہے؟ اس کو منع کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اس کو چارپائی پر لے کر آئے تھے، اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، پھر وہاں پر کھڑی ہوئی۔ میں بہت زیادہ ڈری، میں نے اس سے دور سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے پانی مانگا۔ اب اس کے ساتھ فیملی بھی تھی، ان لوگوں نے نہیں مانگا، اس نے خود آ کر مانگا۔ میں گئی، اس نے 5 سے 6 گلاس پانی کے پیے۔ یہ بھی چیز نارمل نہیں تھی۔ اس کے ساتھ جو وہ فیمیل اور وہ جو ایک میل تھے، فیمیل صرف اس کے پاس اندر رکی ہوئی تھی، وہ جو میل تھے وہ کہیں باہر ہوں گے ویٹنگ ایریا میں، تو وہ سوئی ہوئی تھیں بینچ پر۔ وہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس کو پانی دیا، میں نے اس کو کہا کہ تم لیٹ جاؤ، میں نے اس کو اشارہ کیا کہ تم لیٹ جاؤ۔ وہ بیٹھ کی جا کر اس نے دیوار کی طرف فیس کر لیا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ کسی نہ دکھنے والی مخلوق کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ دیوار کی طرف فیس کر کر باقاعدہ ایسے پریٹینڈ کر رہی تھی کہ وہ کچھ بول رہی ہے۔ بہت ہولناک منظر تھا۔ میں بہت ڈر گئی، پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے کیا نہیں، کیونکہ اس میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ باقی بھی وہاں پر پیشنٹ تھے جن کو ہم لوگ روز چیک کرتے تھے، روز میڈیسن دیتے تھے، لیکن یہ سین بالکل پہلی دفعہ تھا، یہ ایکسپیرینس ہی کچھ الگ تھا اس کے ساتھ۔ کافی دیر وہ وہاں پر بیٹھی رہی، میں اس کو دیکھتی رہی، گاہے بگاہے میں آ کر دیکھتی رہی وہ کیا کر رہی ہے۔ وہ ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ جس ٹائم 3:30 بجے کا ٹائم ہوا، مجھے پھر ایک دم سے خیال آیا کہ میں جا کر دیکھتی ہوں کیا ابھی بھی وہ بیٹھی ہوئی ہے یا وہ سو گئی ہے۔ جیسے میں وارڈ کے اندر میں نے پاؤں رکھا، میں نے جا کر دیکھا وہ بیڈ کے اوپر، یعنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی نہیں تھی، بیٹھے ہوئے پوز میں، لائک وہ بیڈ سے تھوڑی اونچی تھی، وہ ہوا میں تھی، خلا میں تھی۔ وہ کیا تھی، وہ کیا نہیں تھی؟ ادھر بیٹھے بیٹھے اس کا دیوار کی طرف فیس تھا، اس کا باڈی وہیں پر تھی، اس نے پورا سر گھما دیا، اس کا جو چہرہ تھا وہ بیک سائڈ پر ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا۔ میں اتنا اونچا چیخی، میں وہیں پر گری اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میری چیخوں کی آوازیں سن کر جو میری کولیگس تھی وہ بھی آ گئے، جو پیشنٹس کے ساتھ آئی ہوتی ہیں ان کی فیملی، وہ لوگ بھی سارے جمع ہو گئے۔ میں وہاں پر گری ہوئی تھی، جب مجھے لوگوں نے اٹھایا تو اس وقت میں اسٹریچر پر تھی، میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنی فرینڈ کو بتایا، جو کولیگ بھی تھی میرے ساتھ، اس کو میں نے بتائی ساری بات۔ اس کو بھی پتہ تھا، اس نے بھی اس کو وہاں پر کھڑے ہوئے دیکھا تھا، لیکن جب میں نارمل ہوئی، میں اٹھنے کے قابل ہوئی، وہ بالکل نارمل طریقے سے اسی طرح سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ میں اب بار بار یہ سب کو کہہ رہی تھی کہ یہ کوئی نارمل نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی ایشو ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی میں نے یہ بات کی، مگر ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ نہیں، آپ ڈر گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک نارمل پیشنٹ ہے۔ میں نے انہیں یہ کہا کہ مجھے اس وارڈ میں نہیں جانا، آپ میری شفٹ چینج کرتے ہیں بے شک، یا میری کہیں اور پر ڈیوٹی ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے، آپ اس وارڈ میں نہ جائیں، جو چلڈرن وارڈ ہے آپ وہاں پر چلی جائیں۔ مجھے چلڈرن وارڈ میں بھیج دیا گیا۔ میں نے وہاں پر جا کر ڈیوٹی سٹارٹ کر دی بچوں کے وارڈ میں۔ میں وہاں پر اپنا کام کاج کر رہی تھی، ایک دم سے میری بیک سائڈ پر بچوں نے رونا شروع کر دیا۔ سارے بچوں نے ایک دم رونا شروع کر دیا، ایک شور سا وہاں پر برپا ہو گیا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہی لڑکی اسی گیٹ اپ میں ایک بچے کو اٹھائے ہوئے اس کے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اتنا زور سے چلائی، وہاں سے چیخیں مارتی ہوئی بھاگی۔ میں نے فوراً سے سب کو وہاں پر بلایا، وہ لوگ آئے تو وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا تھا، باقی بچے بھی رو رہے تھے، اور وہ بچہ جس کو وہ اٹھا کر بیٹھی ہوئی تھی وہ بچہ وہاں سے غائب تھا، وہ بچہ وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میں یہاں پر ڈیوٹی کر رہی تھی، وہ دوبارہ یہاں پر آئی، وہ وہی تھی، میں نے اس کو خود دیکھا ہے، اس نے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ بچہ تقریباً سال کا تھا، کوئی اس کو بھی ایسی کوئی ڈیزیز تھی جس کی وجہ سے ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا۔ وہ بچہ وہاں سے غائب ہو گیا،
اس بچے کے پیرنٹس آ گئے، پورے ہاسپٹل میں ڈھونڈا گیا، اس بچے کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ جیسے وہ بچہ غائب ہوا، سارے ڈاکٹر سب لوگ اس عورت کی طرف بھاگے، وہ جو وہاں پر تھی، جو ایڈمٹ تھی، وہ لوگ وہاں سے غائب ہو چکے تھے، وہاں پر ان کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ہاسپٹل سے کب نکلے، کیسے نکلے، کسی نے ان کو جاتے بھی نہیں دیکھا۔ وہ کیا تھا کیا نہیں میں نہیں جانتی۔ میں اتنی خوفزدہ ہوئی، میں اتنی ڈر گئی، وہ اتنا ہارر ایکسپیرینس رہا میری لائف میں کہ میں نے وہ جاب بھی چھوڑ دی۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ رہنے لگ گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہر کسی پیشنٹ میں کہیں مجھے وہ نظر نہ آ جائے، کہیں وہ میرے پیچھے نہ لگ گئی ہو، وہ جنات تھے، وہ کیا تھے۔ پھر ہم لوگوں کے ایک ریلیٹیوز تھے، ان سے میں نے یہ ساری بات ڈسکس کی، وہ بھی یہ روحانیت کا عمل رکھتے تھے۔ انہوں نے مجھے، ایک بہت بڑے عامل تھے، ان کے پاس جانے کے لیے کہا۔ میں ان کے پاس گئی، میں نے انہیں جا کر اپنی ساری سٹوری بتائی۔ انہوں نے جب پڑھائی کی، انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ وہ جنات تھے جو انسانی روپ میں آئے تھے، وہ بچوں کو ہی لینے آئے تھے۔ یہ تو ایک بچے کو وہ لے کر گئے، نہیں تو اگر آپ لوگوں کو پتہ نہ چلتا تو شاید وہ زیادہ بچوں کا نقصان کر دیتے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا کوئی مجھ پر اثر نہ ہوا ہو۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کو گلے میں تعویذ ڈالنا ہوگا، آپ کا اس سے کافی زیادہ انٹریکشن رہا ہے، آپ اس کے پاس بھی گئی ہیں، اس نے آپ کو اپنا ظاہر بھی کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈرانا شروع کر دے۔ تو ایسا ہی ہوا، مجھے ڈراؤنے خواب آنے لگ گئے۔ خواب میں کبھی میرے پیچھے کوئی جانور بہت خوفناک چہرے والا ہوتا تھا، کبھی کوئی بہت خوفناک چہرے والی عورت ہوتی تھی، کبھی عجیب و غریب معاملات میرے ساتھ بھی شروع ہو گئے۔ میں بہت ڈرنے لگ گئی، میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کوئی باقاعدہ آ کر مجھے ہلاتا ہے، مجھے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے پاس اس ٹائم کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر میں نے باقاعدہ وہ تعویذ کا عمل کروایا، اس کا گلے میں تعویذ پہنے 2-3 ماہ باقاعدہ وہ جو عامل تھے انہوں نے میرا وہ توڑ وغیرہ کیا، پھر میں جا کر ٹھیک ہوئی۔ اس ایک ایکسپیرینس نے، اس ہارر ایکسپیرینس کے بعد میری ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں دوبارہ کہیں جاب کروں۔ میں بھول نہیں سکتی، وہ رات نہیں بھول سکتی، اس کا چہرہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں ابھی بھی نماز پڑھ کر اللہ سے یہی دعا مانگتی ہوں کہ دوبارہ کبھی بھی زندگی میں مجھے ایسی کوئی مخلوق نظر نہ آئے۔ یہ میری زندگی کی ایک سچی خوفناک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ روبینہ آپ کا، اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ لسنرز، ہاسپٹل میں ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ہاسپٹل میں جنات بہت روپ میں بھی آتے ہوں گے، آتے بھی ہیں، وہاں پر اکثر بچے غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ کچھ ایسے گروہ ہوتے ہیں، ایسے گینگ ہوتے ہیں جو بچوں کو اسمگل کرتے ہیں یا بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کڈنیپ کر لیتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ لیکن جو جگہ آسیب زدہ ہو جائے، جو ہاسپٹل آسیب زدہ ہو جائیں، جہاں پر جنات کا بسیرا ہو جائے، وہاں پر پھر ایسے معاملات ہونا ایک اور چیز ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اللہ سے رحم مانگنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی فہیم شیئر کر رہے ہیں۔ فہیم کہتے ہیں، میں بھلوال سے آگے ہم لوگوں کا گاؤں ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم لوگوں کا گاؤں بالکل بھلوال سٹی کے ساتھ ہے۔ میں وہاں پر ایک ورک شاپ پر کام کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ میں اپنے گاؤں پیدل ہی نکل جایا کرتا تھا، بہت دور نہیں تھا، اگر ٹائم سے جایا جائے تو میں اپنے گھر پہنچ جایا کرتا تھا۔ آج موسم بہت سا خراب تھا، تو میں نے جو ہم لوگوں کے آنر تھے ورک شاپ کے، ان سے میں نے یہ کہا کہ مجھے آج گھر جلدی جانا ہے، میری کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ انہوں نے مجھے چھٹی دے دی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں کسی آٹو پر چلا جاتا ہوں، پھر میں نے کہا کہ موسم اچھا ہے، بادل بنے ہوئے تھے، تو میں موسم بھی انجوائے کر لوں گا اور میں پیدل ہی چلا جاتا ہوں، میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ جہاں سے ہم لوگوں کے گاؤں کا راستہ شروع ہوتا تھا، وہ ایک کچا راستہ تھا اور بڑا ویران سا راستہ تھا، پورا ایک روڈ تھا۔ اس کو کراس کر کے پھر آگے ہم لوگوں کے گاؤں کی آبادی شروع ہو جایا کرتی تھی۔ اس کے دونوں سراؤنڈنگ میں جو اس کی سائڈیں تھیں، وہاں پر بڑے بڑے درخت بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، کیونکہ وہ ایک کچا راستہ تھا۔ جب میں اس راستے پر جا رہا تھا، بہت سا کالے بادل بنے ہوئے تھے، ابھی شام نہیں ہوئی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ اندھیرا ہو رہا ہے، اتنے بادل بنے ہوئے تھے، ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، کوئی آندھی نہیں تھی، صرف بادل بنے ہوئے تھے، تھوڑی بہت ہوا چل رہی تھی۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ میری بیک سائڈ پر کوئی بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ وہ بھاگنے کی آواز جو تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی، کسی کے قدموں کی آواز تھی، جیسے کوئی بہت تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ میں ایک دم سے کھڑا ہوا، میں پیچھے پلٹ کر دیکھنے لگا، پیچھے سے کوئی بھی نہیں تھا،
لیکن ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بہت تیزی کے ساتھ میری طرف بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا کہ کوئی بہت بھاری چیز میرے ساتھ ٹکرائی ہے۔ اس نے مجھے بہت زور سے دھکا دیا اور میں زمین پر گر گیا، اور وہ بھاگتی ہوئی آواز میرے پاس سے آگے گزر گئی۔ جیسے ہی میں نیچے گرا، مجھے بالکل سمجھ ہی نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پلک جھپکتے یہ سب کچھ ہوا۔ میرا جو بازو تھا ایک دم سے بہت زیادہ سویل ہو گیا۔ میرا جو بایاں بازو تھا، لیفٹ جو آرم تھا میرا، وہ ایک دم سے ایک جگہ کے اوپر بالکل سینٹر سے بہت زیادہ سویل ہو گیا، اور اس کے اوپر ہاتھ نہیں لگایا جا رہا تھا۔ اس کے اوپر اتنی زیادہ وہ پتہ نہیں کیسے اس پر ایسے سوزش آ گئی۔ میں بڑی مشکل کے ساتھ اٹھا، لڑکھڑاتا ہوا۔ پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے یہ سب ہو گیا۔ وہ کیا تھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس نے مجھے اتنی زور سے گرایا۔ میں گھر پہنچا تو اس ٹائم ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ جب میں گھر پہنچا مجھے بہت سا بخار تھا، اور میرے بازو کو دیکھ کر میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے کہ اس کے بازو کو کیا ہوا ہے۔ میرا بازو اتنا زیادہ سوج گیا تھا۔ پھر ہم لوگوں کے جو گاؤں کے حکیم صاحب تھے، فوراً سے میرے والد صاحب مجھے ان کے پاس لے کر گئے۔ جب انہوں نے میرا بازو چیک کیا، انہوں نے کہا اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، اس وجہ سے یہ نہ بازو ہل رہا ہے نہ اس کو ہاتھ لگ رہا ہے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میں تو ایسے اپنے دھیان میں چلتا ہوا آ رہا تھا، تو مجھے بھاگنے کی آواز آئی، اور مجھے کسی نے بہت زور سے گرایا، کوئی چیز میرے ساتھ ٹکرائی ہے، لیکن وہ نظر ہی نہیں کچھ آیا مجھے۔ انہوں نے وہ بینڈیج وغیرہ کر دی، وہ جو پلستر ہوتا ہے وہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 21 دن تو اس کو بازو کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ درد بھی بہت زیادہ تھا۔ کچھ انہوں نے مجھے میڈیسن بھی دے دی۔ میں گھر واپس آ گیا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہوا ہے۔ گھر والے بار بار پوچھیں تم نے کسی کو دیکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہے، تمہارا کہیں پاؤں ٹکرایا ہوگا۔ وہ ایک خالی کچا راستہ تھا، وہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرا پاؤں ٹکراتا۔ میں اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا۔ وہ جو انہوں نے مجھے میڈیسن دی تھی، جو کوئی اس میں کچھ اس طرح سے تھا کہ میں آرام سے سو سکوں، مجھے زیادہ پین فیل نہ ہو، جیسے سلیپنگ پلز ہوتی ہیں، سکون والی وہ میڈیسن تھی۔ تو میں جیسے ہی لیٹا، مجھے ایک دم سے لگا کہ جیسے کوئی میرے پاس آیا ہے اور اس بازو کو چھیڑ رہا ہے۔ میرے بازو کو کسی نے اٹھایا، جس کو ہلانا بھی نہیں تھا، اس کو جیسے کسی نے اٹھایا، مجھے درد ہوا تو میری آنکھ کھل گئی، وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ اب یہ معاملات شروع ہو گئے۔ وہ کچھ نہ دکھنے والا مجھے بہت تنگ کر رہا تھا۔ کبھی میرے بالوں کو چھیڑتا، کبھی میرے کپڑوں کو کھینچتا۔ سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ کیا تھا، وہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تنگ کر رہا تھا بار بار۔ کبھی میرے والیٹ سے پیسے غائب ہو جاتے تھے، کبھی میرے والیٹ میں پیسے زیادہ ہو جاتے تھے، میں نہیں بھی رکھتا تھا۔ میں بار بار سب کو کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی بہت تنگ کر رہا ہے۔ وہ سب کہتے تھے تمہارا وہم بن گیا ہے، تمہیں کچھ نظر نہیں آیا، اب تم ان چیزوں کو سوار کر رہے ہو۔ لیکن میری جو دادی اماں تھی، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہے، اس کے اوپر جنات حاوی ہو چکے ہیں، اس کو کسی اور کے پاس لے کر جاؤ، کسی مولوی صاحب کے پاس یا کسی عامل صاحب کے پاس لے کر جاؤ۔ ہم لوگوں کے گاؤں میں ہی تھے، ایک بزرگ تھے، بہت عبادت گزار تھے، اور کہا یہ جاتا تھا کہ ان کو بھی جنات نظر آتے ہیں، وہ جنات کو دیکھ بھی لیتے ہیں۔ ان کے پاس میں گیا، بڑی مشکل کے ساتھ گیا، بازو تو درد بہت کرتا تھا، ہلتا بھی نہیں تھا۔ وہاں پر جب گیا، جب ان کے پاس جا رہا تھا، مجھے مسلسل پیچھے سے کوئی کھینچتا تھا میرے کپڑوں کو پکڑ کر۔ میں پیچھے سے دیکھتا تھا تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ کبھی ایسا لگتا تھا کوئی کان کے پاس آ کر کچھ بول رہا ہے، وہ کیا بولتا تھا سمجھ نہیں آتی تھی۔ وہاں پر چلا گیا، جب وہاں پر جا کر ان کے پاس دم کروایا تو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں کسی بہت بھاری جنات نے دھکا دیا ہے جو تمہارا بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تم اس راستے پر تھے جہاں سے وہ گزر رہے تھے، ان میں سے ایک جنات تمہارے ساتھ ہے ابھی تک، وہ تمہارے سامنے نہیں آ رہا، لیکن تمہیں تنگ کر رہا ہے، تمہیں چھیڑ رہا ہے، تمہارے ساتھ شرارتیں کر رہا ہے، تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں تو بہت ڈر گیا کہ یہ کیسا کھیل ہے، مجھے تو اس نے پہلے اتنی تکلیف دی ہے، مجھے مزید کوئی تکلیف نہ دے دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، وہ ابھی بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، لاہور داتا دربار پر جانا پڑے گا، وہاں پر ایک بزرگ ہیں، ان سے تمہیں مدد رہنمائی مل سکتی ہے، شاید وہ ان کے استاد تھے یا جو بھی تھے، مجھے نہیں پتہ۔ اب یہ ایک نیا کام شروع ہو گیا۔ میں بہت خوف زدہ تھا، وہ مجھے مسلسل تنگ کر رہا تھا، بار بار مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے۔ کبھی میرے شولڈرز ایسے ہو جاتے تھے کہ اوپر کسی نے ویٹ رکھ دیا ہے، کبھی ایسا لگتا تھا میرے سر کے اوپر کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہے۔
بہت عجیب کام تھا، پانی پینے کے لیے رکھتا تھا تو گلاس میں سے پانی غائب ہو جاتا تھا۔ مجھے میرے ابو 2 دن کے بعد لاہور لے گئے۔ جیسے ہی ہم لوگ داتا دربار پہنچے، وہاں پر ان بزرگ کا پوچھا، ان بزرگ کا ہم لوگوں کو بتایا گیا۔ وہ بزرگ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس گیا، انہوں نے میرے والد صاحب کو اشارہ کیا وہیں پہ رک جائیں۔ میرے والد صاحب ان سے دور تھے، وہ رک گئے، مجھے انہوں نے اپنے پاس بلایا، میں ان کے پاس گیا۔ ابھی میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا تو مجھے کہتے ہیں تمہارے ساتھ بھی تم جیسا ہی ایک چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں پہلے یہ سمجھا وہ میرے والد صاحب کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ میرے والد صاحب ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا والد صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو تمہارے اس طرف چل رہا ہے۔ میرے ساتھ کون تھا مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت شرارتی جنات ہیں، یہ تمہیں تنگ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، تمہارا روپ لے کر تمہارے ساتھ یہاں تک آئے ہیں، اب تم یہاں پر آ گئے ہو، میں اس کو سمجھا لوں گا۔ وہ کافی دیر کسی کے ساتھ باتیں کرتے رہے، ان کو باقاعدہ جواب بھی ملتے رہے۔ وہ کون بول رہا تھا، وہ سامنے تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ کہاں سے آوازیں آ رہی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ان کا یہ کہنا تھا کہ اسی نے تمہارا بازو توڑا ہے، اسی نے تمہیں دھکا دیا تھا، اور یہ وہی بات جو ان بزرگ نے پہلے بتائی تھی، یہ تمہارے ساتھ ہے، یہ اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑے گا، یہ تم پر عاشق ہوا ہے اور یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے، یہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس سے دور نہ کریں، میں اس کو نقصان نہیں دوں گا، مجھے اس کے ساتھ رہنے دیں۔ میں تو چیخ چیخ کے ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ میری اس سے جان چھڑوائیں، یہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور انہوں نے مجھے ایک تلقین کی، یہ جو کچھ بھی تمہیں دے، پیسے دے یا کوئی چیز دے، اس کو تم نے استعمال نہیں کرنا۔ اگر اس کی دی ہوئی کسی چیز کو تم نے استعمال کر لیا تو یہ تم پر حاوی ہو جائے گا، پھر یہ تمہیں زندگی بھر نہیں چھوڑے گا اور یہ تمہیں پھر نقصان بھی پہنچائے گا۔ وہی بات شروع ہوگی۔ میں ان سے تعویذ لے کر جیسے ہی واپس آیا، میرے کمرے میں کبھی کوئی کھانے والی چیز پڑی ہوتی تھی، کبھی میرے بیڈ کے اوپر اتنے پیسے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ اب یہ مجھے تو پہلے ان لوگوں نے، وہ جو عامل صاحب تھے، انہوں نے خبردار کر دیا کہ اس سے کچھ بھی نہیں لینا۔ اس بات کو 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس نے مجھے بہت طرح سے ورگلانے کی کوشش کی، بہت کچھ دیا، بہت کچھ دکھایا کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی، میں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اس تعویذ کو گلے سے نہیں اتارا، 5 ٹائم قرآن پاک پڑھا اور اللہ سے مدد مانگی۔ وہ ابھی بھی اپنا آپ ظاہر کرتا ہے مگر بہت کم۔ میں 1 سال کے بعد وہ جو اللہ والے عامل تھے ان کے پاس دوبارہ گیا تھا، دادا دربار پر گیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا اب اس کا اثر کم ہو گیا، تم نے اس کی کوئی بھی دی ہوئی چیز نہیں لی، وہ آہستہ آہستہ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن مکمل کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، آئے گا کبھی کبھی ورک شاپ پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں اگر کوئی کام کر رہا ہوتا تھا تو جو میرے ٹولز ہوتے تھے، اگر کوئی چیز میرے پاس پڑی ہوتی تھی تو میں اس کو اٹھانے لگتا تھا تو وہ چیز وہاں سے غائب ہو کر دور پڑی ہوتی تھی۔ کبھی مجھے کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو میں اٹھنے کے جیسے لینے کے لیے اٹھنے لگتا تھا، وہ میرے پاس آ جاتی تھی۔ مجھے سب پتہ ہوتا تھا یہ سب وہی کر رہا ہے۔ جب میں نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگتا تھا تو اس کو بار بار یہی کہتا تھا کہ یا اللہ تو مجھے اس سے بچا لے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا، اس نے مجھے پہلے بھی نقصان دیا، یہ مجھے مزید نقصان نہ دے، میری سے جان چھوٹ جائے، ایک دفعہ میرے سے دور چلا جائے۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھار اپنا آپ ظاہر کرتا ہے میرے اوپر، کبھی کبھی رات کے ٹائم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس ہے، کوئی چل پھر رہا ہے، لیکن اب وہ مجھے نقصان نہیں دیتا۔ کبھی اس نے مجھے دوبارہ کوئی چیز نہیں لا کر دی، نہ ہی اس نے مجھے دوبارہ کبھی کوئی چیز دکھائی ہے۔ ابھی بھی کبھی فیل ہوتا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے میرے لیے دعا کریے گا کہ وہ جو کوئی بھی چیز ہے، وہ جس قسم کا بھی اسیب ہے، سایہ ہے، جنات ہے، وہ میری جان چھوڑ دے۔ بہت شکریہ فہیم آپ کا، میری دعا ہے آپ کے لیے اللہ آپ کو اس مشکل سے نجات دے کہ وہ مکمل ہی آپ کی وہ چیز، وہ مخلوق جان چھوڑ دے۔ لسنرز ہمیشہ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ لسنر ہمیشہ میں نے آپ لوگوں کو ایک میسیج دیا ہے کہ آپ لوگ جب بھی کسی ویران راستے سے گزر رہے ہوں، آیت الکرسی پڑھ کر گزرا کریں، آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں اور ایک سائڈ پر ہو کر چلا کریں۔ نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں، کسی پہاڑ کی چوٹی کے اوپر جاتے ہیں، کسی اونچی جگہ پر ہوتے ہیں، ایج پر مت کھڑے ہوا کریں، ایسی چیزیں فضا میں ہوتی ہیں، ایک لیول پر ہوتی ہیں، وہ انسان کو اسی طرح سے نیچے گرا دیتی ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ اپنی جان کی حفاظت خود کیا کریں، اللہ سے رحم مانگا کریں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگیں۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔
آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nosheenmir57@gmail.com پر۔ ایک میری لسنر ہیں، ان کے مجھے کومنٹس آئے ہوئے ہیں، نغمہ کے نیم سے ان کی آئی ڈی ہے، وہ مجھے کومنٹ باکس میں یہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے مجھے سٹوری میل کر دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے آپ کی سٹوری ابھی تک ریسیو نہیں ہوئی۔ nosheenmir57@gmail.com پر آپ مجھے سٹوری میل کریں، اس کے بعد مجھے ریسیو ہوگی۔ اگر وہاں پر نہیں آپ سینڈ کر پا رہی تو کمنٹ باکس میں شیئر کر دیں۔ لسنرز، کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ نیلم وائس آفیشیل کو جا کر ضرور سبسکرائب کریں، نوشین وائس آفیشیل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں اپنی ہوسٹ نوشین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔